کہ کشمیر میں جو جنگ برپا ہے اس جنگ کے پیچھے دو بڑے نعرے ہیں. پہلا نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان، دوسرا نعرہ کشمیر بنے گا خود مختار. یہ دو بنیادی نعرے، بنیادی نظریے ہیں کشمیر میں لڑنے والوں کے. اگر کشمیر پاکستان بنے یا کشمیر خود مختار بنے، دونوں صورتوں میں توحید کا نعرہ نہیں ہے، اسلام کا نعرہ نہیں ہے. یہ وطنیت کی جنگ ہے، یہ ملک کی جنگ ہے، یہ قوم کی جنگ ہے، یہ وطن کی جنگ ہے. اس جنگ کے اندر اسلام کا ذکر نہیں ہے. وطنیت کی جنگ اسلام نہیں ہوا کرتی، قومیت کی جنگ اسلام نہیں ہوا کرتی، ملکوں کو فتح کرنے کی جنگ اسلام نہیں ہوا کرتی. اسلام کی جنگ کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہوا کرتے ہیں. اگر وہ جہاد اس کی بنیاد قومیت کی جنگ اسلام نہیں ہوا کرتی، ملکوں کو فتح کرنے کی جنگ اسلام نہیں ہوا کرتی. اسلام کی جنگ کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہوا کرتے ہیں. اگر وہ جہاد اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے تو پھر اسے تسلیم کیا جائے گا. اور اگر اس کی بنیاد کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار تو پھر یہ جنگ قوموں کی، وطنوں کی، ملکوں کی، ٹکڑوں کی سیاست کی لڑائی ہے. اس پر اسلام کی جہاد کا لیبل نہ لگائیے. مالک کا فرمان سنیے، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر یہ دین کے اندر تم سے مدد مانگے تو پھر تم پہ ان کی مدد کرنا واجب ہے. اگر دین کے اوپر، دین کے نام پہ مدد مانگے، وطنیت کے نام پہ نہیں، قومیت کے نام پہ نہیں، آزادی کے نام پہ نہیں، آزادی کی تحریکوں کے نام پہ نہیں، بلکہ یہ تم سے مدد مانگے دین کے نام پہ، پھر تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ان کی مدد کرو. اور آج جو لڑائیاں ہیں وہ وطنیت کی ہیں، وہ آزادی کی تحریکیں ہیں، وہ قومیت کی تحریکیں ہیں. اور اس کی دلیل کیا یاد رکھیے، جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مارکا ہوگا تو اللہ کی قسم لڑنے والے صرف اہل ایمان ہوں گے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جنگ ہوگی، لڑنے والے موحد ہوں گے، لڑنے والے اہل ایمان ہوں گے، لڑنے والے اہل توحید ہوں گے. آج کی لڑائی میں مشرک بھی لڑ رہا ہے، بدعتی بھی لڑ رہا ہے، صوفی بھی لڑ رہا ہے، وطن پرست بھی لڑ رہا ہے، قوم پرست بھی لڑ رہا ہے، آزادی کا نعرہ لگانے والا بھی لڑ رہا ہے. جس سے ثابت ہوتا ہے یہ ایمان کی جنگ نہیں ہے. ایمان کی جنگ ہو تو حضرت بلگی درگاہ پہ سجدہ کرنے والا کیوں لڑے؟ اگر ایمان کی جنگ ہو تو قبروں کا پجاری کیوں لڑے؟ اگر ایمان کی جنگ ہو تو وطن کی آزادی کے نعرے لگانے والا کیوں لڑے؟ اہل ایمان کا وہ گروہ جو جہاد کرے گا ان سے، وہ سارا اہل ایمان کا گروہ ہوگا، وہ اہل توحید کا گروہ ہوگا. اس میں کوئی گھوڑوں کے پجاری نہیں ہوں گے، نہ کوئی قبروں کے پجاری ہوں گے، نہ کوئی شرک اکبر کرنے والے ہوں گے، نہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے ہوں گے. اس میں گروہ ہوگا تو جس طرح محمد بن قاسم کی جماعت میں سارے مومن تھے، موحد تھے، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی بدعتی نہیں تھا، کوئی شرک کا داعی نہیں تھا. تو اس سے مراد بھی وہ جماعت ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لڑے گی. اللہ کی قسم کسی کو چھیڑنا، طنز کرنا، تکلیف دینا مقصود نہیں ہے. مقصود حقیقت کو سامنے رکھنا ہے. یاد کر لیجئے گا میرے ان جملوں کو، اگر بنیاد لا الہ الا اللہ نہ ہو، آزادی بنیاد ہو، وطن بنیاد ہو، قوم بنیاد ہو، پھر ایمان نہیں آیا کرتا، اسلام نہیں آیا کرتا. اسلام کا لیبل لگ جاتا ہے. وگرنہ کشمیر کے نام پہ ایک ٹکڑا آزاد ہوا یا نہیں ہوا؟ آزاد کشمیر تو آزاد ہو چکا. کیا وہاں پر لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو گئی؟ وہاں پہ سہیلی سرکار کے دربار کی پوجا ہو رہی، وہاں پہ قبروں کی پوجا ہو رہی. نہ وہاں پہ توحید غالب ہے، نہ اللہ کی حاکمیت غالب ہے، نہ عرش والے کا قرآن غالب ہے. جب مقصود لا الہ الا اللہ نہ ہو، جب مطلوب لا الہ الا اللہ نہ ہو، جب تحریک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ نہ اٹھائی جائے، چوں چوں کا مربع ہو، یا علی مدد کہنے والا بھی لڑ رہا ہے، یا رسول اللہ مدد کہنے والا بھی لڑ رہا ہے،
قبروں کے طواف کرنے والے بھی لڑ رہے ہیں، اسلام سے بیزار وطن پرست بھی لڑ رہے ہیں، اور نام اس کو جہاد کا دیں تو یہ جہاد کے نام پہ داغ اور دھبا ہے۔ جہاد جب بھی ہوتا ہے، یاد کر لیجئے، جہاد جب بھی ہوتا ہے وہ خلیفے کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ امام ڈھال ہوا کرتا ہے جس کے پیچھے سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ خلیفہ کی امارت پر، اس کی خلافت پر، اس کے آرڈر پر، ولی الامر کے حکم پر جہاد ہوتا ہے۔ پھر ملک فتح ہو جائے، علاقے فتح ہو جائے، بستیاں فتح ہو جائے تو مسلمان آپس میں نہیں الجھتے، مسلمانوں کے امیر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو صورت ہی الگ ہے، کہیں پہ 10 تنظیمیں لڑ رہی، کہیں پہ 15 تنظیمیں لڑ رہی، ہر تنظیم کا اپنا سسٹم، ہر تنظیم کا اپنا چندہ، ہر تنظیم کا اپنا پرچم، ہر تنظیم کا اپنا نعرہ، ہر تنظیم کا اپنا ترانہ، ہر تنظیم کا اپنا لیڈر، اور تنظیموں کے آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلاف بھی ہو جائے، اس تنظیم کے آدمی اٹھتے ہیں دوسری تنظیم کے آدمیوں کو بھون کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ خلیفہ کے بغیر جب لڑائی ہو وہ اختلاف افتراق پر باقی رہتی ہے، جب خلیفہ کی حکم سے، اس کے امر سے جنگ ہوتی ہے پھر یہاں پر سکون، امن اور شانتی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے اس جنگ کے اندر اگر کوئی قبر پرست بھی مارا جائے، اپنے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو بھی شہید کا لقب دیا جاتا ہے، اس کو بھی مجاہد تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس میدان میں آپ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی دلیل یہ دے کہ ہم تو مظلوم کی مدد کے لیے گئے ہیں، جس جنگ کا جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہوا ہے یہ مظلوم کے ظلم میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، اس سے کمی نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں، ایک درخت پہ شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوں، شہد کی بڑی مکھیوں کا چھتا دیکھا ہے نا، ایک آدمی موٹر سائیکل پر آئے، غلیل میں پتھر ڈالے اور اس چھتے پہ مارے اور خود کک مار کے بھاگ جائے۔ اب یہ مکھیاں اڑیں اور گزرنے والے مسافروں کو کاٹیں، ثواب کس کو ملے گا؟ پتھر مار کے بھاگنے والے کو؟ اس نے چھیڑا ان کو۔ جو طریقہ واردات آج تنظیموں نے اپنایا ہے، ایک تنظیم کے 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی جاتے ہیں، وہ ایمبوش لگاتے ہیں، قافلے پر حملہ کرتے ہیں، 4 میزائل، 4 پٹاخے، 4 بم، 4 شرلیے وہ چلا کے گائیڈوں کے ذریعے واپس بارڈر پار کر آتے ہیں۔ اور جب دشمن قوم، دشمن فوج اٹھتی ہے، ان کے سپاہی مرے ہوئے، مارنے والے غائب ہیں، وہ اٹھ کر ان مسلمان بستیوں پہ حملہ کرتے ہیں جو اس چھاؤنی کے قریب ہوتی ہے۔ اور یہ اپنے مجلوں میں لکھتے ہیں ہم پہاڑ پہ بیٹھ کر دوربین سے دیکھ رہے تھے، مسلمان بستی پر بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ ارے ظالم، یہ ظلم کروایا کس نے ہے؟ بھیڑ کے اس چھتے کو چھیڑا کس نے ہے؟ مار کے بھاگا کس نے ہے؟ اگر آپ میں طاقت ہے تو مارنے کے بعد بھاگتے کیوں ہو؟ رک کر کیوں نہیں مقابلہ کرتے؟ اور اگر آپ کہو ہم تو تھوڑے ہیں، ان کی فوج زیادہ ہے، اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو پنگا کیوں لے رہے ہو؟ اگر طاقت ہے تو مار کر بھاگے کیوں؟ اور اگر طاقت نہیں تو چھیڑا کیوں؟ جائیے اللہ کی قسم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آخری مسلمان خلیفہ کے دور تک کوئی ایک مثال پیش کر دیجئے مسلمانوں میں طاقت نہ ہو اور مسلمانوں نے کافروں کو چھیڑ کے بھاگ گئے ہو، اور اس کے بدلے میں گھروں میں سوئی ہوئی بہنیں، گھروں میں سوئے ہوئے بچے، گھروں میں آرام کرتی ہوئی عورتوں کو کفار نے اٹھ کر ان کی عزتوں کو پامال کیا ہو اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا دیکھتا رہ گیا ہو۔ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ طاقت ہے، ایمان ہے تو آؤ اور کافر کے سامنے ڈٹ جاؤ، اور اگر طاقت نہیں ہے تو اس سے پہلے چھیڑ چھاڑی کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہر تنظیم کا آج دعویٰ ہے، کوئی کہتی ہے ہمارے پاس 70,000 کمانڈو ہے، کوئی کہتی ہے 1 لاکھ کمانڈو ہے۔ اگر تم اس مسئلے کو ختم کرنا
تمام تنظیمیں انفرادی طور پہ وہ سارے اپنے اپنے مجاہدوں کو، اپنے اپنے کمانڈروں کو اس بارڈر پار کیوں نہیں بھیج دیتی؟ اکٹھے جا کر حملہ کریں اور یہ معاملہ ختم ہو جائے ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیاسی جنگ ہے، تم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہ آگ کی ایسی بھٹی ہے، تم چاہتے ہو یہ آگ جلتی رہے، جب بجھنے لگتی ہے دو چار لکڑیاں اور پھینک دیتے ہو، جب وہ بجھنے لگتی ہے تو اور پھینک دیتے ہو۔ ارے ان مسلمانوں کی عزتوں سے کب تک کھیلو گے؟ مسلمانوں کے خون سے کب تک کھیلو گے؟ مسلمان بچیوں کی عزتوں سے کب تک کھیلو گے؟ اگر ان کو آزادی دلوانی ہے مل کر اکٹھے حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر نہیں کر سکتے ان غریبوں کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کب تک ان کو لٹکائے رکھو گے؟ کب تک یہ ظلم کے پہاڑ چلتے رہیں گے؟ کب تک مسلمان ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے؟ یہ طریقہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان خلیفۃ المسلمین کے حکم سے نکلتے ہیں، نکلتے اس وقت ہے جب اللہ طاقت دیتا ہے، اور جب طاقت دیتا ہے پھر اگر 313 کا مقابلہ 1000 سے ہو جائے وہ اپنا سر سجدے میں رکھ کے عرش والے سے مدد مانگتے ہیں۔